بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أطلق لساني وفرج همي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، رکوع نمبر 16 ہو گیا تھا۔ آج ہم رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آخری آیت میں گزر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یعنی اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس کا الزام کسی اور پر ڈال دے یا کسی اور پر تھوپ دے تو وہ بڑا بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے اور اپنے اوپر ایک ایسا بھاری بوجھ لاد رہا ہے۔ اب یہاں اس سے آگے وہی آیت جو پیچھے گزر چکی، بشر نامی شخص جو تھا جو یہودی پر الزام لگا رہا تھا خود گناہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کے حمایتیوں کو بھی یہاں پر ساتھ انکلوڈ کر دیا اور فرمایا یہ بھی غلط جو ہے کام کر رہے ہیں، بے گناہ پر خواہ پر ایک تہمت لگا رہے ہیں بشر کے ساتھ والے اس کے قبیلے والے۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے آپ پر خصوصی فضل کرم کر دیا، کہ اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا ان سے، ورنہ یہ تو بہکانے میں لگے ہوئے تھے آپ کو۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ یہ نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے سوائے اپنے آپ کو، اور بڑی زبردست طریقے سے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیہ کا، علا کا مطلب پر آتا ہے نا، کاف کا مطلب آپ پر، تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور رحمت ہو کا مطلب اس اللہ کی، لہمت، لام تاکید کے لیے آیا ہے، ہمت ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ بہکا دیں آپ کو، وما یضلون اور وہ نہیں بہکاتے یعنی نہیں گمراہ کرتے، ضلال گمراہی سے آسان انداز میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سارا، الا انفسہم مگر اپنے نفسوں کو، وہ تو اسی ارادے سے آئے تھے، چوری بھی انہوں نے اس ارادے سے کی تھی، اس بشر نامی شخص نے یہودی پر ڈالا اور پھر جو ہے نا سالس کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کسی طریقے سے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ، تو اللہ نے فوراً آیت نازل کر کے اوپر والی بتا دی تھی کہ یہ غلط کر رہی ہیں، اس میں یہودی جو ہے وہ بریء الذمہ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں پر رسول اللہ کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری رحمت اور فضل آپ پر نہ ہوتا تو یہ جو ایک گروہ ہے یہ تو آیا ہی آپ کو نعوذ باللہ یہاں گمراہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ وما اور نہیں، یضرونک وہ نقصان پہنچاتے، کا مطلب آپ کو، من شیئن کچھ بھی، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانزل اللہ علیک الکتاب اور نازل کی اللہ نے علیک آپ پر الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، وعلمک اور تعلیم دیا، کا مطلب آپ کو یعنی سکھایا آپ کو، ما وہ، لم کا مطلب نہیں یا نہ آتا ہے، تکن تھے آپ، تعلم جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا اور کتاب و سنت اور حکمت کی تعلیم آپ کو دی اور وہ کچھ آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کو بے گناہ ثابت کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے فرمایا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، اللہ ہی کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جیسا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کوئی بھی بات خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ بہرحال بہت سے ڈاؤٹس ہیں، کلیئر ہو جائیں گے یہاں پر اگر آپ قرآن کی مصداق میں دیکھیں تو۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَكَانَ ہے فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکہ آپ پر، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، عظیمہ بہت بڑا، آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں پر اس بشر نامی شخص جو تھا وہ تو آیا یہ کرنے تھا کہ یہودی کو گناہ گار ثابت کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرا، اور ساتھ ہی جو اس کے قبیلے والے تھے وہ بھی بشر کو بے گناہ ثابت کر رہے تھے کہ اس نے چوری نہیں کی، یہ تو یہودی نے کی ہے، چونکہ پیچھے جب لیکچر آپ دیکھیں گے نا تو آپ واقعے کو کنیکٹ کر پائیں گے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تھے آپ کو بہکانے، لیکن انہوں نے اپنے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ کا آپ کے اوپر خصوصی فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا۔ آگے ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا کا مطلب نہیں خیر کوئی بھلائی، لا خیر کوئی بھلائی، کوئی خیر ہی نہیں ہے، فی کثیر بہت سی، من نجواہم ان کے سرگوشیوں میں، ان کے کانوں میں جو یہ باتیں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، چھپ چھپ کی جو باتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ویسے اوورال دیکھا جائے
کوئی بھی شخص اگر کسی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے تو وہ کوئی خیر کی بات نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی اس میں معاملہ ایسا ہوتا ہے جو مین اسٹریم سے ہٹ کر ہوتا ہے، کسی بھی سرگوشی کو جو ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا، برا لگتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ لا خیر فی کثیر، کبھی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی اس طرح کی سرگوشیوں میں، ہاں الا من امر بصدقۃ، سوائے من اس کے جو امر حکم دے بصدقۃ صدقہ کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح کا، صلح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اگر چھپ چھپ کے یہ کام کرواتے ہیں کہ یہ صدقہ کسی کو چھپ کر دے دیا، نیکی کی بات کسی کو کہہ دی، کسی کی اصلاح کر دی اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دی، وہ سرگوشیوں کے ذریعے۔ ورنہ اوورآل دیکھا جائے تو لوگ جب سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہ خیر کی نہیں ہوتی، اس میں بہت سی سرگوشیاں ہوتی ہیں جو شر پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا کہ وہ سرگوشی کرے اور اس میں صدقہ کا پیغام دے یا نیکی کا حکم دے یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا یہ فعل کرے گا نا، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، تو یہ چاہنے کو، ابتغاء مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی، تو یہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، جیسے کہ ہم 30 پارہ میں پڑھ چکے ہیں نا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ان کی تو رخ رضا ہی اللہ کو چاہنا ہے، یہ تو چاہتے ہی اللہ کی رخ رضا ہے، ان کو کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی ویسے ہے کہ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، یہ تو چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی، فَسَوْفَ، تو سن لیں، فا کا مطلب تو آتا ہے، سین کا مطلب عن قریب یا جلدی آتا ہے، نؤتیہ، نون کا مطلب ہم آتا ہے، یؤتی دینا، عطا کرنا، تو نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، تو عن قریب یقیناً جلدی ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے، جو اگر سرگوشی کرتا ہے اور وہ خیر کی سرگوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن، اور جو کوئی یشاق، مخالفت کرے گا، شکوک و شبہات سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، مخالفت کرے گا، شقی ہوگا، رسول کے دوارا، من بعد اس کے، ما تبینہ، جو بیان کر دی گئی، واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدایت۔ جو شخص اپنے سامنے ہدایت ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور نہ مانے، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی، اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے، یا طاغوت اور شیطان کی پیروی کرنے لگ جائے، جبکہ اس کے پاس سامنے ہدایت آ چکی ہے، رسول اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام، پھر بھی وہ روگردانی کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں نولیہ، تو ہم بھی اس کو پھیر دیں گے اس راستے سے، ہم اس کو اسی راستے پہ ڈال دیں گے جس راستے پر وہ جا رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون کے تحت ہم اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیں گے، ماں جدھر تولا، وہ پھر گیا، یعنی جہاں اس نے اپنا منہ ولا لیا، چلا گیا، تو پھر ہم اس کو وہیں جان دیں گے، وَنُصْلِهِ، تو ہم اسے جلائیں گے، نسلہ، یسلا، نسلی، یہ سارے جہنم کے جھونکنے کے مطلب میں آئے ہیں۔ جب آپ اپنے 30 پارہ اگر ہمارا دیکھا ہے نا، 30 پارے کی سیریز ہم نے بڑے آسان انداز میں سمجھے، اس میں ہم نے یہ لفظ بڑا ڈیٹیل سے سمجھا ہے، یسلونہا یوم الدین، جلے گا بدلے کے دن، اور اس کے علاوہ تسلا نارن حامیہ، جلے گا ایسی آگ میں، تو اس لیے بہت سے الفاظ جو ہیں ہم اس طرح کے ذکر کیے ہیں، تو آپ تسلا یا نسلی جب بھی آئے نا تو جھونکنے کے، جلنے کے مطلب میں آتا ہے، سورۃ اللہب میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، تو نسلی جہنم، اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، وساعت، اور وہ بہت بری ہے، مصیرہ، لوٹنے کی جگہ، آپ دیکھیں نا، سو کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، سو یعنی بری چیز کو کہتے ہیں، تو وساعت کتنی بری ہے، مصیرہ، لوٹنے کی جگہ، تو یہ کتنی برا ٹھکانہ ہوگا کہ جہاں ہم ان کو دھکیل دیں گے، جو کیا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا حق آنے کے باوجود۔ تو اس کو آپ اپلائی کر لیں، دیکھیں کہ کتنی ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور رسول نے منع کی ہوئی ہیں، ہماری پرسنل، پروفیشنل اور فیملی لائف میں ہم ان کو اپلائی کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ہم اس آیت کے مصداق میں آ رہے ہیں، یہ ہم سب کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔